پیاس سے جاں بلب کمانڈوز نے جی بھر کے پانی پیا اور اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گئے۔ ایک ماہ کی طویل صحرائی تربیت نے انہیں کندن بنا دیا تھا۔ اس کے بعد زندگی میں جب کبھی اس پر کوئی مشکل وقت آیا، وہ اپنا تناؤ کم کرنے اور خود کو ریلیکس کرنے کے لیے مسکرانے میں کوئی بخل سے کام نہیں لیتا تھا۔ دوسری سے نکلنے والی کھڑکی سے اس نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ اس کے سامنے زیر تعمیر بلڈنگ میں پانی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے یہاں بھی ایک تالاب سا بنایا گیا تھا، جس کے اوپر ایک ٹربائن نصب تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ اس مشین کے ذریعے زمین سے پانی نکالتے ہیں۔ جمشید اس مشین کو چلانے کا خطرہ تو مول نہیں لے سکتا تھا، لیکن تالاب کی موجودگی اس کے لیے غنیمت تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سمیٹا اور پھر کسی طرح پنجوں کے بل چل کر گراؤنڈ فلور پر آ گیا۔ گراؤنڈ فلور کے ایک زیر تعمیر کمرے سے باہر گھی کا ایک خالی ڈبہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے وہی ڈبہ اٹھایا اور اسے اس انداز سے تالاب تک پہنچا کہ بہت دور سے بھی کوئی اس کی موجودگی کا احساس نہ کر سکے۔ تالاب کے پانی کی رنگت تو قدرے سبز تھی، لیکن جمشید نے جیسے ہی اس میں ہاتھ ڈالا، فوراً ہاتھ باہر نکال لیا۔ اسے یوں لگا جیسے غلطی سے اس نے کھولتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈال دیا ہو۔ اتنا گرم پانی پینے کا مطلب زبان سے معدے تک راستے میں آنے والی ہر شے کو جلا کر راکھ کر دینے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ یہاں رک کر شام تک وہ پانی ٹھنڈا ہونے کا انتظار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جمشید نے گھی کے خالی ڈبے کو پانی سے بھرا اور اپنے ٹھکانے پر واپس آ گیا۔ سورج سوا نیزے پر آ چکا تھا۔ زیر تعمیر بلڈنگ کے در و دیوار جھلستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے ایک قدرے سایہ دار جگہ دکھائی دی، وہاں پانی کا ڈبہ رکھ دیا اور خود لکڑی کی ایک پیٹی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ خرید گزری کہ اس کے جسم پر رات کی بھاگ دوڑ سے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی، ورنہ ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ آدھا گھنٹے تک وہ اپنے سر کی باتیں یاد کر کے دل ہی دل میں خوش ہوتا رہا۔ اس کے بعد پیاس کے ہاتھوں بے قابو ہو کر اس نے پانی کو ہاتھ لگایا تو اس کی تپش قریباً ختم ہو چکی تھی۔ اگر اس پہ کوئی جراثیم بھی تھے تو وہ پانی ابلنے سے مر چکے تھے۔ کیپٹن جمشید، تم اس وقت صحت عامہ کے اصولوں کے عین مطابق صاف ستھرا جراثیم سے پاک ابلا ہوا پانی پی رہے تھے، اس نے اپنے آپ سے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ہنس دیا۔ پانی اس نے گھونٹ گھونٹ کر کے اپنے حلق میں اتارا تھا۔ بچ جانے والے پانی سے اس نے اپنا منہ دھویا اور دوبارہ ایک ڈبہ بھر کر وہیں لا کر رکھ دیا۔ اب اسے اپنے آپ سے ایک طویل جنگ لڑنی تھی۔ کیا وہ یہیں سے واپس لوٹ جائے؟ وہ حالت جنگ میں نہیں، غلطی سے سرحد پار کر کے اس طرف آ گیا ہے۔ کمانڈر کی طرف سے بھی اسے یہی مشورہ ملتا۔ ان حالات میں بہترین عمل یہی ہے کہ وہ اپنی جان بچا کر واپس لوٹ آئے۔ وہ کسی مشن پر یہاں نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے ٹرک کو دیکھا تھا جس میں تخریب کار سوار تھے۔ اسے یقین تھا کہ اس مصنوعی جنگل میں ان تخریب کاروں کا تربیتی مرکز ہے، جہاں اس کے ملک کے آستینوں کے ساتھ تربیت پا کر پاکستان کے میزبان شہریوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں۔ جہاں وہ لوگ موجود تھے جنہیں گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچانا اس کا فرض تھا۔ وہ گزشتہ 2-3 ماہ سے اور کیا کر رہا تھا اس سرحدی علاقے میں FIU کے انچارج آفیسر کی حیثیت سے؟ اس کی اور کیا ذمہ داریاں تھیں؟ اسے سولجر کیوں بنایا گیا تھا؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ اپنے ملک کی تباہی کا ملک دشمنوں کے ہاتھوں تماشا دیکھتا رہے اور ادھر سے آنے والے ملک دشمنوں کو گرفتار کر کے قانون کے حوالے کر دے تاکہ عدالتی نظام کے ذریعے طویل مقدمے بازی کے بعد انہیں سزا مل جائے؟ اور اس بات کی بھی کیا ضمانت تھی کہ انہیں سزا ملتی؟ کسی ملک میں تو ہر شے برائے فروخت موجود تھی اور ان تخریب کاروں کی پشت پناہی کرنے والے بہت سے دیگر چیزوں کی طرح انصاف کو بھی کبھی کبھی خرید لیا کرتے تھے۔ ان کی دن رات کی محنتیں اکثر سیاسی مکر و فریب کی بھیڑ چڑھ جایا کرتی تھیں۔ حکومت اور تخریب کاروں کے پشت پناہوں کے درمیان کوئی بھی سیاسی سودے بازی ہو جاتی، تخریب کاروں کو بے گناہ قرار دے کر جیلوں سے رہا کر دیا جاتا اور وہ دوبارہ سرگرم عمل ہو جایا کرتے تھے۔ ایسا یہاں ہو رہا تھا۔ پھر یہ بھی تو تھا کہ دشمن نے انہیں متعدد مرتبہ بغیر کسی وجہ کے ہارٹ پرسوٹ تخریب کاروں کے تعاقب میں بین الاقوامی سرحد عبور کرنے کی دھمکیاں دی تھیں، حالانکہ وہ ایسا نہیں کر رہے تھے۔ کیا ہارٹ پرسوٹ کا حق بھی صرف ان کے دشمن کو ہی ہے؟ وہ کیوں ایسا نہیں کر سکتے؟ اپنے ملک میں تخریب کاری پھیلانے والوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا ٹارگٹ تو اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیپٹن جمشید، تمہیں قدرت نے کسی خاص مشن پر یہاں بھیجا ہے۔ تم اتنے بیوقوف نہیں ہو کہ راستہ بھول جاؤ۔ تمہارا ملاپ کے لیے ٹارچ چلانا اور دشمن کے ہتھے چڑھنا سب مشیت ازدی تھا۔
شاید مفادات عمل شروع ہو چکا ہے، شاید پاکستان کے شہروں قصبوں اور دیہاتوں میں دشمن کے ستائے ہوئے ان تحریک کاروں کے ہاتھوں بے بسی کی موت مرنے والوں کے پیاروں کی دعائیں بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی ہے، اور شاید اب قدرے اس انسان نما بھیڑیوں کو اس کے ہاتھوں اپنے انجام تک پہنچنا ہی چاہیے۔ کسی نادیدہ قوت نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی، لبیک اللہم لبیک۔ اس نے اللہ عز و جل کے اس فیصلے پر آمنا صدقنا کہنا کہا، اور دوسرے ہی لمحے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے سورج کے بطن سے خارج ہونے والی ساری توانائی دھوپ کی طرح اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گئی ہوں۔ وہ نیتا تھا، اس کے پاس تو اپنا سروس ریوالور بھی نہیں تھا، لیکن جذبہ ایمانی موجود تھا، کمٹمنٹ موجود تھی۔ وہ کمانڈو تھا، پاکستانی فوج کا مایہ ناز کمانڈو، عالم اسلام کا فخر۔ اس کی تربیت عام فوج سے ہٹ کر کی گئی تھی، وہ خاص تھا، SSG اسپیشل سروس گروپ۔ اس کو ہاتھوں دشمن سے نمٹنے کی تربیت دی گئی تھی، اور آج امتحان کی گھڑی آ گئی تھی۔ اسے ثابت کرنا تھا۔ اس کے افسران نے قوم کے خون پسینے کی جو کمائی اس پر بطور خاص صرف کی تھی، اور اس سے جو توقعات وابستہ کی تھی، وہ ان پر پورا اتر سکتا ہے۔